شیخ رمزی، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ کون ہے؟ یقیناً آپ کا یہ سوال بہت ہی عظیم ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان بحیثیت انسان ہونے کے، مخلوق ہونے کے، مخلوق خالق کے بارے میں پوچھنے اور معلومات حاصل کرنا، یہ مخلوق کے لیے اولین تقاضوں میں سے ہے کہ میں مخلوق ہوں، میرا خالق کون ہے؟ میں مربوب ہوں، میرا رب کون ہے؟ میں موجود ہوں، میرا موجد کون ہے؟ میں اس کائنات کا ایک ذرہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتا ہوں۔ زمین و آسمان اور اس کارخانہ عالم کا ایک فرد ہوں، میں ایک ذرہ ہوں۔ اس ذرے کا بنانے والا کون؟ پیدا کرنے والا کون؟ عدم سے نکال کر وجود میں لانے والا کون؟ وجود میں لانے کے بعد اکیلا تصرف فرما دینے والا کون؟ اور تصرف مالکانہ تصرف ہے۔ میرا مالک کون ہے؟ محترم، اللہ اس ذات کا نام ہے جس کا ہونا بے حد ضروری ہے، جس کو کہا جاتا واجب الوجود ہے۔ اللہ عالم علی الذات الواجب للوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال والجلال۔ اللہ اس ذات کا نام ہے جس کا ہونا یقینی ہے، اور اس ذات میں تمام صفاتی جلال اور کمال اسی میں بند ہے۔ یہ اللہ ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، اور اس کی ذات میں تمام خوبیوں کا ہونا، تمام کمالات کا ہونا یہ ضروری ہے۔ رب بھی ہے، الہ بھی ہے، یہ اللہ ہے۔ جب دل دماغ نے مان لیا کہ میں موجود ہوں، میرا کوئی موجد ہوگا، میں مخلوق ہوں، میرا کوئی خالق ہوگا، اور صرف میں نہیں ہوں بلکہ تمام اس کارخانہ عالم کا موجد بھی یہی ہے، خدا، اور چلانے والا بھی یہی ہے، رب۔ اللہ پاک نے ایک حدیث قدسی میں اپنے تعارف بیان فرماتے ہوئے فرمایا ہے: عبدی انظر الى السماء وارتفاعها والى الارض واتساعها والى كل ظاهر وباطن والى كل متحرك وساكن الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي۔ میرے بندہ، دیکھ تو آسمان کی طرف اور اس کی بلندی کی طرف، اور دیکھ تو زمین کی طرف اور اس کی کشادگی کی طرف۔ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ گواہی دیتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس کارخانہ عالم کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک قطرہ، ایک ایک مخلوق، ایک ایک موجود گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہے، اور اس کا ذاتی عالی ہے، اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہایت کامل اکمل ترین رب اور الہ ہے۔ اللہ وہ ہے۔ محترم، جب ہم اللہ کو اللہ سمجھیں گے
کہ وہی ہے عدم سے نکال کر وجود میں لانے والا، وہی اکیلا تصرف فرما دینے والا، وہی اکیلا مالک ہے، اور ہم سب کے سب مخلوق ہے، ہم سب کے سب مملوک ہے، ہم سب کے سب مربوب ہے. تو فطری طور پر اس کی طرف متوجہ ہونا اور لپک کر متوجہ ہونا اور اندر روح دل دماغ کے اعتبار سے پیاسا ہونا، سیرابی وہاں سے ملے گی، روح کی جو سیرابی وہاں سے ملے گی، دل کا اطمینان وہاں سے ملے گا، راحت سکون وہاں سے ملے گا. تو اس کے اعتبار سے پھر انسان کوشش کر لیتا ہے کہ میں اس رب عظیم کو پہچان لوں، اور یہی عبدیت کی حقیقت بھی ہے، پہچان ہے، معرفت ہے. جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی اطاعت ہوگی، جتنی ہی اطاعت ہوگی اتنا ہی تعلق ہوگا، اور جتنا ہی تعلق ہوگا اتنا ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی.